بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے دوستو غزہ کے النصر ہاسپٹل پر 2 حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں صحافیوں سمیت 19 افراد شہید ہو گئے۔ حملے میں ڈیوٹی پر موجود 4 صحافیوں سمیت 19 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج اور وزیر اعظم آفس نے النصر ہاسپٹل پر حملے سے متعلق فوری رد عمل سے گریز کیا ہے۔ 4 مزید صحافیوں کی شہادت کے بعد دوستو غزہ میں اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں جان کی بازی ہارنے والے صحافیوں کی تعداد اب 244 ہو چکی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین امن معاہدے کے لیے نمایاں رعایتیں دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوٹن نے تسلیم کر لیا ہے کہ یوکرین کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی ضمانت لازمی ہوگی اور یوکرین میں کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کے میں حق میں نہیں ہوں۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے کہ روسی صدر نے کئی اہم رعایتیں دی ہیں، جن میں یوکرین کو مستقبل میں بیرونی حملے کے خلاف سیکیورٹی گارنٹی یقین دہانی بھی شامل ہے۔ نائب امریکی صدر نے دوستو روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا بھی اشارہ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ حالات اور صورتحال کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ دوسری جانب روس نے روس کی جنگ ختم کرنے میں امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ یوکرین میں جنگ بندی چاہتے ہیں اور اس حوالے سے امریکی صدر نے روسی ہم منصب سے بھی ملاقات کی، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ یورپی رہنما یوکرین میں امن کے لیے خواہش مند نہیں ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اس ماہ امریکی صدر نے یوکرین میں جنگ بندی کے حوالے سے روسی ہم منصب صدر پوٹن سے الاسکا میں ملاقات کی تھی، تاہم اس ملاقات کے بعد یوکرین میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں ہو سکا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دوستو 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ایران امریکہ کے مطالبات کے آگے کسی صورت نہیں جھکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایران کو فرما بردار بنانے کے خواہش مند امریکہ کے خلاف سختی سے کھڑے رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تجویز مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دھمکیوں میں امریکہ سے بات چیت نہیں ہو سکتی اور وہ لوگ جو ہمیں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ دشمنوں نے ایرانی عوام اور ریاست کے رشتے کو کمزور سمجھنے میں غلطی کی۔ سپریم لیڈر کا دوستو کہنا تھا کہ دشمنوں نے فوجی حملوں میں ناکامی کے بعد سمجھ لیا کہ ایران کو جنگ سے زیر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسلامی نظام کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ سپریم لیڈر کا دوستو حالیہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور یورپی رہنماؤں نے جمعے کو تہران کے جوہری پروگرام پر باضابطہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اس وقت معطل کر دیے تھے جب امریکہ اور اسرائیل نے جون میں 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی جوہری تنصیبات پر بمباری کی تھی۔ فلسطینی ریاست کی حمایت پر اسرائیل نے فرانس اور دیگر یورپی ممالک کو دوستو وارننگ دے دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حماس نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے پر فرانسیسی صدر اور دیگر کی تعریف کی تھی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب یورپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے یا حماس کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل کے خلاف ہونے والے تمام اقدامات مشرق وسطیٰ میں جہادی اتحاد کے مفاد میں جاتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ 2 دن قبل نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے غزہ میں اسرائیلی فوجی حملے کے خلاف اضافی پابندیوں کے لیے کابینہ کی حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ اپنے استعفے سے متعلق دیے گئے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غزہ کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے۔ ایک کابینہ کے طور پر ہم نے پہلے بھی کئی اقدامات کیے ہیں۔ نیدرلینڈ کے پاس شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اضافی اقدامات کرنے کے حوالے سے میں نے کابینہ میں کئی بار مزاحمت محسوس کی ہے۔
فرانس نے بھی دوستوں گزشتہ ماہ مشرق وسطی میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کریں گے، اور جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ یہ خطاب سن کر یا یہ بیان سن کر اسرائیل کی الٹ بازیاں لگ گئی تھیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دوستو آسٹریلیا میں ایک بار پھر ملک گیر احتجاج کیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں لاکھوں افراد نے سڑکوں پر آ کر غزہ میں نسل کشی روکنے اور جبری قحط ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف سڈنی، میلبرن، ایڈیلیڈ، پرتھ وغیرہ میں دوستو اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی لاکھوں افراد نے مارچ کیا اور فلسطین آزاد کرو، بچوں کو مارنا بند کرو وغیرہ نعرے لگائے۔ مظاہرین نے آسٹریلوی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ غزہ میں جاری مظالم کے خلاف اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ آسٹریلیا کے 40 مختلف شہروں اور قصبوں میں ہونے والے مظاہروں میں دوستو 3 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ آسٹریلیا کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف شہروں میں اتوار کو بڑے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ برطانیہ میں بینک کے اندر اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت میں بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ میں جبری قحط اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کے نعرے لگائے۔ فن لینڈ کے دارالحکومت میں بھی دوستو مظاہرین نے انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ جنوبی کوریا میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جہاں مظاہرین نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے بلند کیے۔ اسرائیل میں بھی دوستو نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دارالحکومت تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر ہزاروں افراد جمع ہو کر غزہ میں فوری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن دوستو یاد رہے کہ نیتن یاہو اتنا ڈھیٹ شخص ہے کہ کسی کی نہیں سن رہا۔ کاش کہ دنیا میں اس کو کوئی الٹا لٹکانے والا بھی آ جائے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں امریکی صدر ٹرمپ کے بھارت پر اضافی ٹیرف کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں مذہبی تہوار کے دوران لوگوں نے دوستو صدر ٹرمپ کا دیو ہیکل پتلا اٹھا رکھا تھا، جس پر احتجاجی پلے کارڈ بھی لٹکا رکھے تھے۔ پلے کارڈ پر دوستو جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے، بھارتی طاقت اسے رلا دے گی، ایسی تحریر تھی، اور بھارت کو اپنا دوست کہنے والے محبت پاکستان سے کرتے ہیں، ایسی تحریریں درج تھیں۔ صدر ٹرمپ کا پتلا مٹی اور بھوسے سے تیار کیا گیا تھا، جسے سرخ رنگ کے سوٹ، سفید قمیض اور پیلی ٹائی میں سجایا گیا تھا۔ دوستو اس میلے کی روایت 1800 کی دہائی کے آخر سے چلی آ رہی ہے۔ ہر سال ناگپور میں یہ تہوار اس مقصد سے منایا جاتا ہے کہ دیو ہیکل پتلوں کے ذریعے برائی کو علامتی طور پر نکال باہر کیا جائے اور موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ یاد رہے امریکی صدر نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر عائد ٹیرف 50% کر دیا ہے۔ بھارت پر 25% امریکی ٹیرف نافذ ہو چکا ہے، جبکہ باقی 25% 27 اگست کو نافذ العمل ہوگا۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ چائنا کے علاقے تبت میں مجوزہ میگا ڈیم خشک موسم میں ایک بڑے دریا کے پانی کے بہاؤ کو 85% تک کم کر دے گا۔ اسی خدشے کے باعث بھارت نے اثرات کو کم کرنے کے لیے اپنے ڈیم کی منصوبہ بندی کو تیز کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت 2000 کی دہائی کے اوائل سے منصوبوں پر غور کر رہی ہے تاکہ تبت کے آنگسی گلیشیئر سے آنے والے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے، جو چائنا، بھارت اور بنگلہ دیش میں نچلی طرف بہاؤ والے علاقے میں رہنے والے 10 کروڑ سے زائد لوگوں کو سہارا دیتا ہے۔ تاہم یہ منصوبے دوستو بھارت کی سرحدی ریاست اروناچل پردیش کے مکینوں کی پرتشدد مزاحمت کے باعث رکے ہوئے ہیں، جو خوفزدہ ہیں کہ اس منصوبے کے بعد ان کے گاؤں ڈوب جائیں گے اور ان کا طرز زندگی تباہ ہو جائے گا۔ دسمبر میں چائنا نے اعلان کیا تھا کہ وہ سرحدی علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور ڈیم بنائے گا۔ یہ ڈیم دوستو دریائے یارلونگ پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جو تبت کے بعد بھارتی ریاست اروناچل اور آسام سے ہوتا ہوا بنگلہ دیش کی جانب بہتا ہے۔
چائنا کی جانب سے اس اعلان کے بعد بھارت کو خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ ان کا دیرینہ حریف دریا پر اپنے کنٹرول کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ دریا آنگسی گلیشیر سے نکلتا ہے اور بھارت میں سیانگ اور برہم پترا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھارت کا اندازہ ہے کہ چینی ڈیم بیجنگ کو 40 ارب مکعب میٹر پانی موڑنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ اثر خاص طور پر غیر مونسون مہینوں میں شدید ہوگا، جب درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور بھارت کے کئی علاقے بنجر ہو جاتے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا ہمیشہ سرحد پار دریاؤں کی ترقی اور استعمال کے بارے میں ذمہ دارانہ رویہ رکھتا آیا ہے اور بھارت اور بنگلہ دیش جیسے نیچے کے ممالک کے ساتھ طویل مدتی بات چیت اور تعاون جاری رکھا ہے۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ خود بھارت پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے اس سال پانی کے حوالے سے 1960 کے سندھ طاس معاہدے کو خود ہی معطل کر دیا ہے، تاہم دنیا نے فیصلہ دیا ہے کہ بھارت کو معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی صدر پوٹن کے ساتھ براہ راست ملاقات ہی امن قائم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ انہوں نے دوستو یہ بیان یوکرین کے یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر دیا، جس میں امریکی اور مغربی نمائندے بھی شریک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ روس کو امن کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے امریکی ایلچی کو آرڈر آف میرٹ ایوارڈ بھی دیا۔ جنگ کے چوتھے سال میں داخل ہونے کے باوجود دوستو لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ یوکرین نے روس میں ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں ایک ڈرون کورسک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب بھی گرا ہے۔ دوسری طرف کینیڈا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دورے پر ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی خود مختاری اور آزادی کا فیصلہ روس اکیلا نہیں کر سکتا۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 25% زائد ٹیرف اس لیے لگایا کہ وہ روس سے تیل خرید رہا تھا، مگر مودی نے امریکی ٹیکس بھارتی عوام پر تھوپ دیے ہیں اور تیل خریداری جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب انکشاف ہوا ہے کہ اس عمل سے کھرب پتی مکیش امبانی کو مالی فائدہ ہو رہا تھا، اس لیے وہ ختم نہیں کیا گیا۔ گویا مودی نے گجراتی ہم وطن امبانی کی خاطر اپنے وطن کا نقصان کر دیا۔ ہالینڈ کی تنظیم ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر کا کہنا ہے کہ بھارت میں مکیش امبانی کی جام نگر والی ریفائنری روسی تیل کی سب سے بڑی خریدار ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے وہ صرف 2% روسی تیل خریدتی تھی، اب اس کا 52% تیل روس سے آتا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز دوستو بات یہ ہے کہ بیشتر روسی تیل بھارت میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ امبانی اسے بیرون ممالک بیچ دیتا ہے۔ بھارت نے 24 گھنٹے کے دوران دوستو پاکستان سے دوسری بار رابطہ کر کے ممکنہ سیلاب کے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں سیلاب سے متعلق معلومات دی ہیں۔ اس سے پہلے بھارت نے جموں کشمیر کے دریائے توی کے مقام پر بڑے سیلاب کے ممکنہ خطرے سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے بعد یہ پہلا سفارتی رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے دوستو پارٹی عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کر کے عہدہ واپس دینے کی درخواست کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، تاہم اپنی بطور وکیل اور عدالتی خدمات کو بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ مجھے 20 جھوٹے تخریب کار کے مقدمات میں ملوث کیا گیا، جیل سے نہیں ڈرتا، اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ میں نہ جاگیردار ہوں نہ روایتی سیاستدان، میرا مختصر سا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر اور باہر ہر قسم کے حملے برداشت کیے اور ڈٹ کر کھڑا رہا، آئندہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اپنی وکالت ان کی خدمات ان کو بلا معاوضہ جاری رکھوں گا۔ تخریب کاری کی عدالت نے دوستو فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے شبلی فراز عمر ایوب سمیت 60 ملزمان کو سزا سنا دی۔
فیصلہ آباد کی عدالت نے 9 مئی سے متعلق ایک اور کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مقدمے میں نامزد پی ٹی آئی کے 17 قائدین کو 10 سال قید کی سزا سنائی کی ہے۔ عدالت نے ایم پی اے حلقہ 116 حاجی اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کا حکم دیا۔ ان کے علاوہ ایم پی اے پی پی 115 شیخ شاہد جاوید کو 3 سال قید کا حکم سنایا گیا، جبکہ شبلی فراز، عمر ایوب اور زرتاج کل کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے حسب توقع فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا۔ 17 قائدین سمیت 60 ملزمان کو 10 سال قید کا حکم سنایا گیا۔ ان کے علاوہ 16 ملزمان کو 3 سال قید کی بھی سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوستوں بہن کے وراثتی حصے کے خلاف بھائی کی درخواست خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس نعیم افغان نے ریمارکس دیے کہ بھائی نے بہنوں سے خدمت تو کروانی ہے لیکن جائیداد میں حصہ نہیں دینا۔ بہنیں کھانا بنا کر دیتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، لیکن جائیداد میں حصہ نہیں دینا۔ جسٹس حسن رضوی نے بھی ریمارکس دیے کہ قرآن پاک میں بہن کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، قرآن پاک کے حکم سے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ جائیداد کی تقسیم نامے پر بہن کے دستخط نہیں ہیں۔ بھائی کے وکیل شہاب نے دلائل میں کہا تھا کہ بہن کو حصہ تو دیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ حصہ کم ملا ہے۔ عدالت نے بہن کے حصے کے خلاف بھائی کی اپیل خارج کر دی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔